اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیچھے سے یاد کر لیا ہوگا اچھی طرح سے۔ آگے حماد عن ابی حنیفۃ عن عطیۃ الاوفی قال سمعت ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پچھلی حدیث کی سے ملتی جلتی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر پہنچائے گا عن قریب۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا جہنم سے ایک ایسی قوم کو جو اہل ایمان میں سے ہوگی اور اہل قبلہ میں سے ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے، فذالک هو المقام المحمود، اور یہ مقام محمود ہے، یعنی کہ شفاعت کرنا یہ مقام محمود ہے۔ پس لایا جائے گا ان کو نہر کے پاس اور کہا جاتا ہے اس کے لیے حیوان، یعنی کہ اس نہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان کہا جاتا ہے، اور اس میں ڈالا جائے گا تو وہ ککڑیوں کی طرح اگل آئیں گے، یعنی کہ ککڑیوں کی طرح اوپر اگل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ وہ ان کا یہ نام مٹائے، تو اللہ تعالیٰ ان کا نام مٹا دے گا، فیذھب عنہم، ان سے نام مٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے کی ویسے ہی حدیث ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ حماد عن ابی حنیفۃ عن عبد المالک عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کا ایک گروہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوگا، تو مشرک ان سے کہیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے نفع نہ دیا، تم کو تمہارے فیقول لهم المشرکون ما اغنی عنکم ایمانکم، ان کے ایمان نے تمہارے ایمان نے نفع نہ دیا کہ ہم اور تم ایک ہی گھر میں پڑے عذاب بھگتتے ہیں، ہم اور تم، ونحن وانتم فی دار واحد نعذب، ہم اور تم ایک ہی گھر میں ہیں، عذاب بھگت رہے ہیں، تم میں اور ہم میں تو فرق تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اللہ عز و جل کا غضب جوش میں آئے گا، غضب اللہ عز و جل کا جوش میں آئے گا، فیعمر ان اللہ یبقى فی النار احد یقول لا الہ الا اللہ، پس وہ حکم فرمائے گا کہ دوزخ میں ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ رہے، سب کو جو کلمہ توحید کہتے ہو، مسلمان ہو، ان کو نکال دو، ٹھیک ہے۔ پس وہ اس حالت میں نکالے جائیں گے اس حالت میں کہ وہ جل کر سیاہ کولا ہو جائیں گے، جل جائیں گے، حتی صاروا کالہممۃ سوداء، کہ جل کر سیاہ کولا ہو جائیں گے، الا وجوہہم، مگر ان کے چہرے نہیں ہوں گے، باقی تمام ہو جائیں گے، کیونکہ نہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یزرقوا اعینہم، نہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، نہ ان کے چہرے سیاہ ہوگے، پھر ان کو نہر میں پر لایا جائے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگی، جنت کے دروازے پر وہ نہر ہوگی، اس پر ان کو لایا جائے گا، وہ اس میں غسل کریں گے، غسل کریں گے، تو اس سے ان کی طبیعت کی گبیدگی اور جسمانی سوزش فی الفور ختم ہو جائیں گی، ان کی غسل کریں گے ان میں،
فیذہب کل فتنۃ وعذا، ہر قسم کی اذیت جسمانی، جو کوئلہ ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے ان کے جسم، یعنی کہ سیاہ ہو گئے تھے، ہر قسم کی اذیت والی چیز وہ کیا ہوگی؟ مٹ جائے گی۔ ثم يدخلون الجنت، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فیقول لهم الملک طبتم فادخلوها خالدین، پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا تو ان سے دراغہ جنت کہے گا کہ پاک ہو گئے تم، کہ تم پاک ہو گئے، یعنی کہ ملک طبتم، جو دراغہ جنت ہے وہ کہے گا، جنت کا بادشاہ، جنت جس کے سپرد ہے، یعنی کہ جو اس کے سنبھال رہا ہے، وہ کہے گا کہ تم پاک ہو گئے۔ قال ثم يدعون فيذهب عنهم ذلك الاسم، اب جنت میں ہم فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ جنت میں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا، جنت میں ان کا نام جہنمی پڑ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان سے یہ نام دور کر دیا جائے گا، پس ان کو پھر کبھی بھی نہیں پکارا جائے گا، آبداً کبھی بھی نہیں پکارا جائے گا ان کو دوزخی کے نام سے۔ جب یہ دوزخ سے نکالے گئے، فَإِذَا خَرَجُوا، جب نکالے گئے دوزخ سے، قَالَ الْكُفَّارُ، تو کفار کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، یا لیتنا کننا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ہم بھی مسلمان ہوتے، یہی معنی ہے اللہ عز و جل کے اس قول کا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بسا اوقات کافر کہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ قرآن پاک میں ہے نا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہتے کہ بسا اوقات ہم بھی مسلمان ہوتے، کافر۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے آپ نکالیں مختصر المعانی کا۔ وَأَنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِإِمَامِ الْهُمَامِ قُدْوَةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ عُمَرَ النَّصْفِيِّ أَعْلَى اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ۔ یہاں سے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے انتخاب متن بیان کر رہے ہیں کہ علم کلام میں اور بھی بہت ساری کتابیں تھیں، لیکن انہوں نے علامہ نصفی، عمر نصفی علیہ رحمہ کی کتاب کو ہی کیوں چنا، انہی کے متن پر ہی شرح کیوں کی، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مختصر رسالے کا نام عقائد نام کا یہ مختصر رسالہ امام ہمام کا ہے، جو علماء اسلام کے پیشوا ہیں، اسلام کے علماء کے پیشوا، قدوہ کہتے ہیں پیشوا ہیں، نجم الملت والدین، اور ملت اور دین کا ستارہ ہیں، نجم ستارہ ہیں، جن کا نام عمر نصفی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کرے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو جنت میں بلند کرے، فی دار الاسلامی، اسلام کے گھر میں، جنت میں بلند کرے۔ اس فن کی روشن باتیں، اس فن کی علی غرر الفرائض، روشن باتیں، و درر الفوائد، اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ فن روشن باتوں اور قیمتی باتوں پر مشتمل ہے، مشتمل ہے۔ فی ضمن فصول، ایسی فصلوں کے ضمن میں ہے، ہیا للدین قواعد و اصول، کہ جن کے لیے قاعدے اور اصل ہیں، جن کے لیے جو دین کے لیے قاعدے اور اصل ہیں، اصل ہیں، و اثناء نصوص، اور ایسی نصوص کی ضمن میں ہے،
ایسی نصوص کی ضمن میں ہے ہیا لی یقین، جو یقین کے لیے آتا ہے، جو کیا آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے۔ جواہر میں و فصوص اور نگینے ہیں، اس میں کیا ہے، جواہر یقین کے جواہر اور نگینے ہیں یقین کے، ٹھیک ہے۔ مع غایت من التنقیح والتہذیب، ساتھ ساتھ انتہائی کانٹ و تہذیبی اور جھانٹ سے، انتہائی کانٹ اور جھانٹ ہے اس میں، و نہایت من حسن تنظیم و ترکیب، اور انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ، انتہائی بہتر نظم و ترتیب کے ساتھ۔ یعنی کہ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ میں نے نا ان کے فن کو اسی لیے لیا ہے کہ ان کی فن میں نا ایسی فصلیں ہیں جن میں دین اور عقائد کے بنیاد ہیں، اور دوسروں میں بھی تو تھے لیکن ان میں نا جو یقین کامل ترین یقین ہے اور انتہائی کانٹ جھانٹ کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ یعنی کہ باقی جو دوسرے تھے ان میں اتنی کانٹ جھانٹ نہیں تھی، ان میں اتنی کانٹ جھانٹ نہیں تھی، ان میں یا تو زیادہ طوالت تھی یا مختصر تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کی لیا کیونکہ اس دور میں نا یہ تمام ہمام کہتے ہیں بڑے امام کو، تو یہ سب سے بڑے امام یہ تھے اپنے دور میں، تو اسی وجہ سے میں نے انہی کی کتاب کو، انہی کے متن کو لیا اور انہی کے متن پر میں نے کیا کی، آگے شرح لکھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہی کے اب یہاں پر عقائد ہے نا، عقائد عقیدے کی جمع ہے، عقائد اس کو کہتے ہیں جس کی، اس عقیدہ کو کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کو عقائد کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے ہاں عقیدہ نفس تصدیق کو کہتے ہیں، نفس تصدیق کو بھی کیا کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نفس تصدیق کو بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے دین و ملت کہا، تو اب دین اور ملت میں نا ذاتی طور پر اتحاد ہے، ذاتی طور پر دین اور ملت ایک ہی چیز ہے، لیکن فرق اعتباری ہے کہ شریعت کو ہی اس اعتبار سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، دین کہتے ہیں، شریعت کی اس اعتبار سے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اسے لکھا جاتا ہے یا اس پر عمل کرنے میں لوگوں کا اجتماع ہے، اسے ملت کہتے ہیں، اسے ملت کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، دین اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے جس طرح کے دین الہی، اور ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے جس طرح کے ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر کس کا ذکر کیا، دین کا ذکر کیا، اور دین کہتے ہیں کہ خدا بندی کا وہ دستور جو اہل عقل لوگوں کو ان احکام کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم اس دین کی پیروی کی، ہم نے رب تعالیٰ کو ایک مانا، تو یہ ہے دین کی۔ اب یہاں پر دارالسلام کا ذکر کیا مصنف علیہ رحمہ نے، تو دارالسلام سلامتی کا گھر، یعنی کہ جنت کے ناموں میں سے ایک گھر ہے، اسی لیے دارالسلام کو ذکر کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، یہ بھی اس کا مطلب ہے، اسی لیے دارالسلام کو ذکر کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کریں گے، تو اسی وجہ سے سلام کا ذکر کیا، یا اس لیے کہ فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے اسی لیے ذکر کیا، یا پھر اس لیے ذکر کیا کہ جنتی اس میں سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا۔ آگے آ جائیے غراری، آگے جو غرری ہے نا، غرری اس سفید نشان کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے ماتھے پر ہوتا ہے، یہ نشان گھوڑے کی عمدہ اور سعادت مند ہونے کی نشانی شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو فرائد ہے نا، یہ موتی کو کہتے ہیں، کیا، موتی کو کہتے ہیں، فرائد موتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرائد موتی کو کہتے ہیں۔ آگے جواہر، یہ ہر جو نفیس پتھر ہو اس کو جواہر کہتے ہیں، نفیس پتھر اس کو جواہر کہتے ہیں۔ فصوص، یہ نگینے کو کہتے ہیں۔ اور جو تنقیح ہے کا معنی صفائی ہے، صفائی تنقیح کو کہتے ہیں۔ تذہیب کے سنوارنا،
تہذیب کا معنی سوار کے لکھا، تنظیم کہتے ہیں، تنظیم کا لغوی معنی تو موتیوں کو لڑی میں پرونا، موتیوں کو لڑی میں پڑونا، اور اصطلاح میں اس کا معنی مراد کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ فصیحہ استعمال کرنا، ٹھیک ہے، الفاظ فصیحہ استعمال کرنا۔ ترتیب کا معنی اشیاء مخصوصہ کو ایسے طریقے پر رکھنا کہ ہر شے اپنے مناسب مقام میں واقع ہو، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اپنے مناسب مقام میں واقع ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں بلاغت کا کہ والبلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتی، اور بلاغت کلام یہ ہے کہ وہ مقتضی الحال کے مطابق ہو، ساتھ ساتھ کلام فصیح بھی ہو، ساتھ ساتھ کلام کیا ہو، فصیح بھی ہو، مقتضی الحال کے مطابق ہو، اور ساتھ ساتھ کلام کیا ہونا چاہیے، فصیح ہونا چاہیے، اور وہ مختلف ہوتا ہے، مقتضی الحال مختلف ہوتا ہے، مقتضی الحال مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ہر حال میں ایک جیسا نہیں ہوتا، جس طرح آگے اگلے بندے کا تقاضا ہوگا اسی طرح مقتضی الحال ہوگا۔ اگلے بندہ اگر تقید نہیں چاہتا تو تقید کے بغیر لائیں گے، اگر تقید چاہتا ہے تو تقید کے ساتھ لائیں گے، ٹھیک ہے، اور مقتضی الحال مختلف ہوتا ہے اس لیے کہ کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، کلام کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بندہ انکار نہیں کرتا، وہ سادہ لے کر آئیں گے زید قائم، فصیح کلام، اگر انکار کر دے تو ان زیدن قائم لے آئیں گے، اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو پھر اور تقید لائیں گے واللہ ان زیدن، کلام جس طرح کا ہوگا اسی طرح کا مقتدا بھی لے کر آئیں گے۔ پس ہر مقام جو نکرہ ہو اور مطلق لانا ہو اور تقید ہو، ٹھیک ہے، اور تقید کا مقام ہو، یعنی کہ ذکر کا مقام و محل ان کے نکرہ، مطلق اور مقید ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ کہیں جگہ پر کلام کو نکرہ لایا جائے گا، کہیں جگہ پر مطلق، کہیں جگہ پر مقید لانا پڑے گا، اور ذکر کرنے کا مقام و محل، ذکر کرنے کا مقام و محل ان کے مخالف ہوگا، ان کے مخالف ہوگا، مقام کے مخالف ہوگا، یعنی کہ معرفہ، مقید، مؤخر، حذف کے مقام کے مباین و مخالف ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ذکر کرنا ہوگا جہاں تو وہاں پر ذکر کیا جائے گا، مقید ہوگا تو مقید، مؤخر لانا ہوگا تو مؤخر کہیں حذف کرنا پڑے گا، تو اسی وجہ سے مقام کو بھی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ مقام الفصل یباین مقام الوصل، اور فصل کا مقام مباین ہوتا ہے وصل کے مقام کے، فصل کے کہیں جگہ پر ملانا ہوگا، کہیں جو جگہ پر فصل فاصلہ ہوگا یعنی کہ مقام کو علیحدہ علیحدہ لانا ہوگا، کہیں جگہ پر وصل ہوگا کہ ملانا ہوگا، یہ دونوں آپس میں مباین ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہے، اور اجاز کا مقام مخالف ہے اس کے خلاف کے مقام کے، اس کے خلاف کے مقام کے، یعنی کہ اجاز کا مقام اتناب کے مخالف ہے، کہیں پر اختصار کرنا ہوگا تو اختصار کیا جائے گا، اس کے مخالف، کہیں پر طوالت کرنی ہوگی تو کہیں پر اس کو طوالت، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو ایک بات سمجھ سے آ جاتی ہے، ایک لفظ سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو ایک لفظ کی جائے گی، کلام کو مختصر کیا جائے گا، اگر وہ بندہ جاہل ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تو کلام کو لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ذکی کا خطاب غبی کے خطاب کے ساتھ، یعنی کہ ذکی کا خطاب غبی کے خطاب کے ساتھ، کہ ایک بندہ وہ ذہین ہے، اس کو اگر ایک بات کہہ دی جائے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی، اس کو کیا آگی سمجھ میں آ جائے گی، اور ایک بندہ غبی ہے، کون ذہین ہے، اس کو اگر اشارے سے کہی تو سمجھ نہیں آئے گی بلکہ اس کو وضاحت کرنی پڑے گی، اور ذکی ذہین بندہ وہ اشارے سے اس کو بات کر دی جائے تو سمجھ آ جائے گی، تو جس طرح کا حالت ہوگی اسی طرح کا مقتضی الحال لے کر آئیں گے، اسی طرح مقتضی الحال بھی چینج ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا، آگے وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِآخَرَ طَلِّقْهَا، اور اسی طرح اگر کوئی مرد کہے دوسرے مرد کو کہ طَلِّقْهَا، تو طلاق دے اس کو، یعنی کہ میری بیوی کو طلاق دے، یَتَنَاوَلُ وَاحِدَةٌ، تو شامل ہوگی ایک ہی طلاق،
ایک ہی طلاق شامل ہوگی مطلق ہونے کے وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مطلق کہا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ امر جو ہوتا ہے وہ اس کا ادنا درجہ مراد ہوتا ہے، ادنا درجہ کا مقتضا ہوتا ہے اور احتمال رکھتا ہے زیادہ کا۔ احتمال تب ہوگا جب نیت ہوگی، اور اگر نیت کر لیتا تو 3 کی تو 3 ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی، اور اگر نیت کرتا ہے 2 کی تو نہیں صحیح ہے، تو پھر 2 کی نہیں ہوگی۔ کیونکہ احتمال ادنا درجہ تو واقع ہو جائے گا، اور کل جنس کا احتمال ہوتا ہے، آپ نے پیچھے پڑھا کل جنس کا احتمال ہوتا ہے۔ اب طلاق 2 نہ ادنا ہے نہ کل ہے، نہ ادنا ہے نہ کل ہے، لہٰذا اگر 2 کی نیت کرے گا تو طلاق ہوگی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کل کی نیت کی ہے، اس نے 2 کی نیت کی ہے، لہٰذا نہیں ہوگی طلاق۔ ہاں اگر منکوحہ لونڈی ہے، پس اگر نیت کرے 2 کی تو اس کے حق میں نیت کل جنس کی ہوگی، اس کے حق میں نیت کیا ہوگی؟ کل جنس کی ہوگی، کیونکہ لونڈی کی طلاقیں ہوتی 2 ہیں، لونڈی کی طلاق کتنی ہوتی ہے؟ ہوتی 2 ہیں، لہٰذا اگر وہ 2 کی نیت کرے تو پھر وہ کل جنس ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر لونڈی نہیں ہے، آزاد عورت ہے اور 2 کی نیت کرتا ہے تو پھر نہیں ہوگی، کیونکہ کل جنس کا احتمال ہوتا ہے۔ ادنا درجہ تو واقع ہو جاتا ہے، وہ تو واجب ہے نا ادنا درجہ، لیکن کل جنس کا احتمال ہوتا ہے نیت کے ساتھ۔ اب 2 کا ذکر کرے تو 2 نہ کل ہے نہ ادنا ہے، لہٰذا ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیت کرے آقا اپنے غلام کے لیے، کہے اپنے غلام کو تزوج کہ تو شادی کر، تو واقع ہو جائے گی ایک عورت کی شادی پر، ایک عورت کی شادی پر امر واقع ہو جائے گا۔ اور اگر نیت کرتا ہے 2 کی تو صحیح ہوگی اس کی نیت، تو اس کی 2 کی نیت بھی صحیح ہوگی، کیونکہ یہ کل جنس ہے غلام کے حق میں، غلام کے حق میں یہ کیا ہے؟ کل جنس ہے۔ غلام 2 شادیاں کر سکتا ہے نا، غلام کو 4 شادیاں کرنے کا اختیار نہیں ہے، 2 کر سکتا ہے۔ اب وہ کہے کہ شادی کر، اب 1 تو وہ کر سکتا ہے، واجب ہے، وہ 1 کرے گا، ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نیت کر لے 2 کی تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کل جنس کا احتمال رکھتا ہے، لہٰذا جہاں پر احتمال ہو وہ نیت کے ساتھ احتمال ثابت ہو جاتا ہے، لہٰذا 2 شادیاں کر لی تو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَعْتِي عَلَى هَذَا فَصْلِ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ، یہاں پر یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ جب امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، پیچھے بحث گزری یہ کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، گزری نا، آپ نے پڑھا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو عبادات میں تکرار تو ہوتا ہے، عبادت میں تکرار تو ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم رب تعالیٰ نے تو 1 مرتبہ کہا تھا کہ اقیمو، تم 1 مرتبہ فرمایا تھا کہ تم نماز پڑھو، لیکن ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر روز ہی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہر روز 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ عبادت میں تو تکرار ہو گیا۔ آپ نے کہا امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ امر بالفعل تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح کی عبادات میں کہ رب تعالیٰ نے 1 مرتبہ فرمایا تھا اقیمو، تم نماز پڑھو، اب 1 پڑھ لی واجب ادا ہو گیا، لیکن آپ کہتے ہو کہ ہر روز 5 پڑھو، لہذا امر تو تکرار کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عبادات میں تکرار ہے نا، وہ امر کی وجہ سے نہیں ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عبادات میں تکرار عبادات کے اسباب کی وجہ سے ہے، عبادات کے اسباب کی وجہ سے، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے تکرار ہوا ہے۔ جیسے ظہر کی نماز، اس کا سبب وقت ہے، اب وقت میں تکرار کی وجہ سے عبادت میں تکرار ہوا، امر کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ جواب کیا ہے کہ عبادات میں جو تکرار ہو رہا ہے نا، وہ امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ عبادات میں تکرار عبادات کے اسباب کی وجہ سے ہے۔ اسباب کیا ہے؟ سبب وہ وقت ہے کہ وقت ہر روز آتا ہے، ہر روز وقت نہیں آتا ہے، ایک نہیں آتا، آج ظہر کا ٹائم ہے تو کل وہ اور ہوگا، پرسوں اور ہوگا، اب سبب آ رہا ہے،
عبادات میں جو تکرار ہے نا وہ سبب کی وجہ سے ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے، امر کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جب سبب پایا جائے گا تب تب وہ ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ سبب کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے، امر کی وجہ سے تو واجب ہو نہیں رہا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا سبب وہ ہولانے سال ہے، ہول ہے یعنی کہ سال گزرنا، زکوٰۃ کا سبب سال گزرنا ہے نا۔ اب جب جب سال گزرے گا سبب پایا جائے گا وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ ایک مرتبہ ادا کر دی ٹھیک ہے، لیکن اس کا سبب جو ہے وہ سال کا گزرنا ہے۔ اب جب سال گزرے گا زکوٰۃ واجب ہوگی، جب سال گزرے گا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح حج کا سبب وہ بیت اللہ، حج کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ پر جانا، بیت اللہ پر جانا، اور بیت اللہ ایک ہی ہے، کوئی دو تین نہیں ہے، اس میں تکرار نہیں ہے، لہٰذا زندگی میں حج ایک مرتبہ ہی فرض ہے، اس میں سبب نہیں ہے۔ اب حج کا سبب بیت اللہ ہے تو جب سبب ایک ہی ہے تو واجب بھی ایک مرتبہ ادا ہو جائے گا، اور نماز اور نماز میں سبب ہر روز آ رہا ہے، ہر روز سبب آ رہا ہے، جب جب سبب آ رہا ہے تو واجب آتا جائے گا، پھر واجب ادا کرو، واجب ادا کرو، واجب ادا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو سبب ہے وہ امر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وہ تکرار جو ہے وہ امر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سبب کی وجہ سے ہے، اور وہ اسباب جن کی وجہ سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے، جیسے ظہر اس کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے یہ عبادات کے تکرار کے فضل میں، ٹھیک ہے، پس یہ بے شک یہ نہیں ثابت ہوتا امر کے ساتھ، بلکہ تکرار تو اسباب میں ہے، وہ جو ثابت ہوتا ہے جس کے ساتھ وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ تکرار کس چیز میں ہے؟ سبب میں ہے، اور سبب کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ واجب ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ آ کے ایک مرتبہ پھر میں کر دیتا ہوں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ عبادات میں تکرار نہیں ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عبادات میں تکرار ہے۔ آپ نے کہا امر بالفعل تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں کہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جس طرح کے عبادات میں ہر روز ظہر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اب رب تعالیٰ نے تو ایک مرتبہ کہا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادات میں تکرار جو ہے وہ امر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عبادات میں تکرار عبادات کے اسباب کی وجہ سے ہے، سبب کی وجہ سے ہے، اور سبب جن کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، وہ سبب جن کی وجہ سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جیسے ظہر کی نماز میں سبب وقت ہے، اب وقت میں تکرار کی وجہ سے عبادت میں تکرار آئے گا، ہر روز وقت نہیں آئے گا تو تکرار بھی ہوگا، یہ امر کی وجہ سے نہیں ہو رہا، سبب کی وجہ سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا سبب کیا ہے؟ وہ سال گزرنا، اب جب جب سال گزرے گا وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور حج کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، اب بیت اللہ صرف ایک ہے تو ایک مرتبہ ہی ایک مرتبہ ہی زندگی میں حج فرض ہے، زیادہ مرتبہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کر لینا، آگے آپ نکالیں اس کا کنز الدقائق کا۔ آگے یہاں پر کتاب الطلاق، طلاق کا بیان ہے۔ یہ طلاق کا جو لغوی معنی ہے نا، مطلقاً قید اٹھانے کو کہتے ہیں، قید اٹھانے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع میں قید نکاحی کو مخصوص الفاظ کے ذریعے اٹھانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ بندہ نکاح کر لے، عورت اب مرد سے نکاح کرے تو عورت قید میں آ گئی نا، مرد کے تحت آ گئی، مرد کے حکم کے تحت جاری ہوگی۔ اب جب طلاق دے گی، طلاق دی جائے گی اس کو تو وہ قید اٹھ جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے وہ فارغ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہوا رفع القید ثابتی شرعا بالنکاح تطلیقها واحدۃ فی طہر، اور اس قید کو دور کرنا، اور وہ اس قید کو دور کرنا جو ثابت ہوئی ہے شرعاً نکاح کے ذریعے، جو ثابت ہوتی ہے شرعاً نکاح کے ذریعے، یہ طلاق کی تعریف کر دی، ٹھیک ہے۔ عورت کو ایک طلاق دینا ایک طہر میں، ایک طہر میں ایک طلاق دینا، تطلیقها واحدۃ فی طہر، عورت کو طلاق دینا ایک طہر میں، وہ طہر لا وطأ فیہ، جس میں وطی نہ کی ہو، جس میں وطی نہ کی ہو اس میں وہ طلاق دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس طہر میں وہ طلاق
दे। वतत्रुकहा हत्ता तमदिया इद्दतुहा अहसनु, और जिस में वती ना की हो और इस औरत को छोड़ देना, व तर्क और इस औरत को छोड़ देना, हत्ता तमदिया इद्दतुहा यहाँ तक के गुजर जाए इद्दत, अहसनु, इस तलाक को अहसन कहते हैं। तलाक की ये जो 3 किस्में हैं ना वो बयान कर रहे हैं। इस तलाक को क्या कहते हैं? अहसन कहते हैं। व सलासन फ़ी अतहारिन, और 3 तलाक़ें देना अतहारिन 3 तोहरों में, इस तलाक को हसन और सुन्नीयुन कहते हैं, और सुन्नी कहते हैं। ठीक है, इस तलाक को 3 तलाक़ें 3 तोहर में देना, इस तलाक को सुन्नी कहते हैं। व सलासन फ़ी तोहरिन औ बिकलिमतिन बिदइयुन, और 3 तलाक़ें देना 1 तोहर में या एक ही कलमे के साथ, ये बिदई तलाक है। ये क्या है? बिदई तलाक है ये। ठीक है, बिदई तलाक है। ये जायज़ नहीं है कि एक मरतबा ही एक तोहर में 3 तलाक़ें दे देना। पिछली तलाक वो सुन्नत है, पहली 2 सुन्नत है, उनके बारे में आता है वो सुन्नत है कि 1 तलाक दे दी जाए, छोड़ दिया जाए, अहसन ये, अफजल ये, और 3 तोहरों में 3 तलाक़ें दी जाएँ, ये ठीक है। और ये जो बिदई तलाक है ना, ये ठीक नहीं है, गुनाह मिलता है। इसी तरह वगैरु मौतूअतिन ततलुकु लिस्सुन्नति, और 3 तलाक़, और गैर मतुआ को तलाक देना, तलाक सुन्नी दी जाए, और गैर मतुआ को तलाक सुन्नी दी जाए, यानी कि जिससे वती ना की हो उसको तलाक क्या दी जाए? सुन्नी दी जाए। वलो हाइदन, अगरचे हाइज़ा हो, अगरचे हैज़ की हालत में ही तलाक दे दी जाए तो फिर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसे वती भी नहीं की। वफ़र्रका अलल अशहुरी फ़ी मन ला तहीदु, और इस औरत की तलाक को महीनों पर मुतफ़र्रिका करें, महीनों पर मुतफ़र्रिका करें, यानी कि अगरचे वो हाइज़ा, और इस औरत की तलाक़ों को महीनों पर मुतफ़र्रिका करें, फ़ी मन ला तहीदु, जिसको हैज़ नहीं आता, जिसको हैज़ नहीं आता, यानी कि या तो नाबालिग है लड़की, या फिर इतनी बालिग है कि वो सन्ने अयास को पहुंच चुकी है, 55 साल से ज़ायद उम्र है कि उसको हैज़ आता ही नहीं है, तो उसकी तलाक वो महीनों पर मुतफ़र्रिका की जाए, यानी कि पहले महीने में 1 तलाक, दूसरे में दूसरी, फिर तीसरे में तीसरी तलाक। वसाहा तलाक़ुहुन्ना बादल वतई, और सही है कि इनको वती के बाद तलाक देना, सही है इनको वती के बाद तलाक देना। ठीक है, व तलाक़ुल मौतूअति हाइदन, और मौतूआ औरत को बहालते हैज़ तलाक देना, तलाक़ बिदइयुन, तलाक़ बिदई है, यानी कि मौतूआ औरत हैज़ की हालत में थी, ठीक है, हैज़ की हालत में उसको तलाक दे दी, तो ये बिदई तलाक है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, वो ये गुनाह मिलेगा उसको। ठीक है, फ़युराजिउहा, पस इससे रजू कर ले, वयुतल्लिकुहा फ़ी तोहरी सानिन, और दूसरे तोहर में तलाक दे, यानी कि जिसने मतुआ को तलाक दी हैज़ की हालत में, हैज़ की हालत में थी, यानी कि उससे वती की थी, हैज़ की हालत में है, उसको तलाक दे दी। अब उसके लिए क्या चाहिए कि वो रुजू कर ले उस तलाक से, और फिर क्या करे, उसको जब तोहर आए, हैज़ की इद्दत चली जाए, तो तब वो उसको तलाक दे, ये ठीक है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है।